الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ محترم حضرین، گزشتہ درس میں اس اصول کے صرف عنوان کا یا اصول کی بات کا ذکر ہوا کہ اہل سنت والجماعت اصلاح و ترقی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ مانتے ہیں کہ بدعتی سرغنہ، بدعت کے جو سرغنہ لوگ ہیں، سردار ہیں، امت کے لوگوں کو ان سے ڈرایا جائے، آگاہ کیا جائے، متنبہ کیا جائے۔ اس عنوان کی تشریح میں گزشتہ درس کا کافی وقت، بلکہ تقریباً پورا، شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ کا قدر طویل تذکرہ ہوا، حالانکہ وہ بھی بہت کم تھا۔ ان کی شخصیت اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، ان کی علمی کاوشوں کو جاننے میں ہمارے لیے بڑے فوائد ہیں۔ پھر اس کے بعد اس عنوان کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کر کے میں نے موجودہ حالات کو ذہن نشین کرانا چاہا، اور ہمارے ہندوستان میں بعض ایسے افراد، شخصیات جن کا ایک طبقہ معتقد ہوا جا رہا ہے، اور اہل حق کے بھی کافی افراد اور نوجوان جن کے پیچھے آنکھ بند کر کے دوڑے جا رہے ہیں، جبکہ کھلے طور سے ان کے یہاں ایسی تعلیم، ایسی فکر اور ایسی باتیں پائی جا رہی ہیں واضح طور سے جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ عقائد جو متفقہ علیہ ہیں، جیسے میں نے سلمان الحسینی کا ذکر کیا، جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صراحتاً ایسی روایتیں پیش کی جو رافضیت سے متاثر ہے، اور اہل سنت کے یہاں اصولوں کی بنیاد پر بھی جو ضعیف، من گھڑت موضوع ساقط ہے، باطل ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ فرامین، صحابہ تابعین کا اجماع، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، صحابیت، ان کے فضائل اور اعلیٰ درجے کی گواہی دیتا ہے۔ خود اہل بیت کے افراد کا رویہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کافر نہیں جانا، ان کو مومن سمجھا۔ حضرت حسن نے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان سب چیزوں کے باوجود رافضیت کے اثرات ہمارے یہاں تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ میں واٹس ایپ وغیرہ یا سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، جو کچھ بیان کیا تھا شاید اس میں سے کچھ وائرل ہوا۔ ایک صاحب فون کر کے بتا رہے تھے کہ بعض حضرات جو ہے میرا نام لے کر جو ہے طنز و مزاح یا کچھ طنزیہ باتیں کر رہے ہیں، اس پر جو میں نے رد کیا تھا، تو مجھے کوئی اس پر تعجب نہیں ہوا۔ یہ کون سے تعجب کی بات ہے؟ جو لوگ صحابہ کرام کو برا بولنے پر، جن کی پیشانی پر بل نہیں آ رہا ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اور کون سا پوری تاریخ میں بتائیے کہ کوئی ایک فرد بھی ایسا گزرا ہو جس نے حق کو بیان کیا ہو اور اہل بدعت نے ان کی مخالفت نہ کی ہو، ان کو مختلف قسم کے القاب سے نہ نوازا ہو؟ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، اگر ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے کہ حق پرستی یا حق کی بنیاد پر جن کی مخالفت کی جاتی ہے، تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن ایک طرف یہ حقیقت، دوسری طرف یہ افسوسناک پہلو کہ اس قسم کی باتیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اپنے ماحول میں، ان کے اپنے جو فکر اور دین کی جو تعلیم پائی جاتی ہے، اس میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ یعنی صحابہ کرام کے تعلق سے کیل کال کرنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا، جو کہ نفاق ہے، کفر ہے، فسوق اور فجور ہو سکتا ہے، وہ اس کے مختلف درجات ہو سکتے ہیں، اور یہ تو طے ہے کہ وہ گمراہی ہے۔ تو ایسے غلط فکر کو جو صراحتاً دلائل کے خلاف ہے، اور ایک دو نہیں، بہت ساری دلیلوں کے خلاف، اس کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، محرومی ہے۔ اسے دوسروں پر طنز کر کے اپنے آپ کو تسلی دینے اور خوش ہونے سے زیادہ اس بات پر افسوس کرنا چاہیے کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے، اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی تو وہ کفر و فسق اور گمراہی کا، تباہی اور ہلاکت کا ہو سکتا ہے۔ وہ جن سے متاثر ہیں،
دراصل اس کی ایک وجہ وہ بھی ہے کہ اس اصول کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس پر ہمارے حلقوں میں عمل نہیں کیا گیا، اس کو اہم نہیں سمجھا گیا کہ لوگوں کو ایسے خطرات سے، ایسے لوگوں سے ڈرایا جائے، آگاہ کیا جائے، ان کو چوکنا کیا جائے کہ دیکھیے ان سے ہوشیار رہنا، بچنا، اپنے آپ کو، اپنے دین کو محفوظ رکھنا۔ اور یہ کام جو اس حکم میں بیان کیا گیا، جیسا کہ ہم نے بار بار کہا کہ یہ اصول قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو خارجیوں کا سردار ذوالخویسرہ تھا اس سے متنبہ کیا، ابن سیاد کے سے متنبہ کیا۔ آپ نے ائمہ، یہ صاف صاف حدیث میں فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس کا ڈر ہے وہ ائمہ مضلین ہے، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، میں اپنی امت پر مجھے تو بس ان پیشواؤں، لیڈروں کا ڈر ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ ایک بات بتائیے کہ اپنی امت پر، تھوڑی اس حدیث پر تھوڑا سا غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری امت پر ڈر ہے، مطلب امت کے لوگ کس سے گمراہ ہوں گے؟ کیا امت کے لوگ ان لوگوں سے گمراہ ہوں گے جو غیر مسلم ہیں، جو کھلا کفر اور شرک کرتے ہیں؟ نہیں، وہ گمراہ انہی سے ہوں گے جن کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری قیادت کے لائق ہیں، بہت بڑے ہیں، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے، علامہ ہے، بڑی اچھی تفسیر بیان کرتے ہیں، بظاہر یہ خود جاہل ہیں، مارکس دیتے ہیں علماء کو کہ یہ بہت اچھے ہیں۔ تو ایسے ہی سے تو گمراہ ہوگا نا آدمی، ان کو امام بنائے گا، حالانکہ وہ امام بنانے کے لائق نہیں ہیں۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، علماء کے جانے میں گزشتہ ہفتے حدیث کہے تھے، علماء کو کیسے اٹھائے گا؟ علم کو، علماء کو اٹھا کر، اور جب عالم نہیں بچیں گے تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنائیں گے اور ان سے سوال کریں گے، پھر وہ جواب دیں گے بغیر علم کے، قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، جواب دیں گے، خود گمراہوں کے دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ یہی ائمہ مضلین۔ تو ائمہ مضلین وہ ہے کہ جو امام ہونے کے لائق نہیں ہے، لوگ امام بنا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میری امت میں ایسے لوگ دجال سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، تحذیر کی امت کی کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے، ایسی باتیں، ایسی روایتیں پیش کریں گے جو تم اور تمہارے باپ دادا جانتے نہیں۔ حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تو دیکھو تم ان سے دور رہنا، وہ تم سے دور رہیں، فاصلہ رکھنا، ان کی کلپ سننا نہیں، فارورڈ نہیں کرنا، لائک نہیں کرنا، سبسکرائب نہیں کرنا۔ آج کی زبان میں جو آج ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، علماء ربانیین یا جو معتبر علماء ہیں، اہل علم کی مجلسیں، حلقے ہیں، ان میں بیٹھنے میں انہیں مزہ نہیں آتا۔ سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی غیر ضروری وہ باتیں ہیں جس سے ان کا تعلق نہیں ہے، جو ان کے دائرۂ فہم سے، ضرورت سے باہر ہے، اس میں وقت کھپاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس اصول کو سمجھ کر ہمارے عوام اور خواص، ان کو یہ تعلیم و تربیت کی جائے، ان کی تعلیم و تربیت کی جائے کہ علم صحیح کو اختیار کریں۔ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم والی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی کی دعا کرتے ہیں، تو اہل علم نے کہا کہ آپ اور ہم جب ہدایت مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے صحیح علم، دین کا صحیح علم سب سے پہلی، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ علم غلط ہو گیا نا تو اس کے بعد آپ جتنی بھی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، تقریروں میں، بیانات میں، مجلسوں میں، سوال جواب میں، بحث و نقاش میں، یہ سب گمراہی کی راہ پر آگے بڑھنے والا قدم ہو سکتا ہے، کیونکہ علم صحیح نہیں ہے۔ پہلی بنیاد صحیح ہونی چاہیے۔ علم صحیح میں عقیدہ صحیحہ کا پہلا علم، اللہ کی معرفت کا صحیح علم، یہ لازمی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی روشنی میں یہ پہلا قدم ہونا چاہیے کہ میں صحیح علم حاصل کروں، تو صحیح علم جو والے علماء کی مجلسوں، ان کے ساتھ کو اختیار کریں، مطالعہ کریں، دین صحیح طریقے سے، صحیح راستوں سے سیکھیں۔ اور اس کے بالمقابل بہت سارے ایسے لوگ، شیاطین الانس والجن، دجال اور دجاجلہ کی کثرت ہے، فتنوں کی کثرت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اور آج تو باڑھ آئی ہوئی ہے فتنوں کی ہر طرف۔ ضروری ہے، یہ علماء کا کام بھی ہے، اہل علم کا کام بھی ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں، متنبہ کریں کہ دیکھیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کن علماء سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس عنوان کے بعد جو دلائل پیش کیے ہیں، تیزی سے میں چند دلائل کا ذکر کروں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ کہ اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں. ہاں یہدون بالحق، کچھ لوگ ایسے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں. کیسے؟ حق کے ساتھ. اس کا مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں باطل کے ساتھ. اب ایسا کرتے ہیں اور وہ جو ایسا کرتے ہیں ان کے پیچھے جو چلتا ہے وہ باطل میں ان کی پیروی کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے خالی دماغ سے کہ امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کی دعوت دے رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو باطل کی دعوت بھی دے رہے ہیں. اور جو باطل کی دعوت دے رہے ہیں ان کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ لوگ چل رہے ہیں، افراد ہیں، طبقات ہیں. اور جو چل رہے ہیں تو اپنے اس امام پر پورا بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. سچی جھوٹی کہانیاں، حکایتیں، کچھ خواب میں کچھ شیاطین کی طرف سے ان کو پڑھائی گئی ہے کہ یہ ہوا میں اڑتے ہیں، پانی پہ چلتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ اندھا اعتماد و عقیدت رکھتے ہیں. اب ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور جب اس طرح سے عقیدت کے ساتھ جو پیچھے چلتے ہیں ان کو کوئی بتاتا بھی ہے کہ دیکھیے ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اور یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. میں اگر ایک آدمی کی عقیدت میں ہوں، میں سے مطلب کوئی بھی آدمی، جو لوگ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جس شخصیت سے عقیدت و احترام والا تعلق رکھتا ہے، اس کی غلطیاں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر اس کو بتایا جائے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، بھڑک جائے گا. میں نے پچھلے ہفتے ایک مثال دی تھی کہ ایک نصرانی سے اگر آپ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو کہے گا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، ان کو ان کے درجے سے گھٹا رہا ہے، کیونکہ وہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، الوہیت کا درجہ دیتا ہے. تو گویا اس کی نظر میں ہم کم کر رہے ہیں اس کو. ایسے ہی ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ مناقب، فضائل اور سب سے اعلیٰ مقام، اس پر مطمئن نہ ہو کر ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جو قرآن و حدیث نے متعین یا بیان نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاتا ہے کہ وہی نور مجسم ہے جو نور الہی تھا، مختار کل ہے، عالم الغیب ہے، اور فلاں جو غلو کے باب سے ہے. اب اگر ہم اس کا رد کرتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جن کا مقام و مرتبہ ہاں وہ سب کچھ ہے جو قرآن و حدیث نے بتایا، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، شفیع المذنبین، یوم القیامہ صاحب کوثر، جو بھی فضائل ہیں وہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ اللہ نہیں ہے، عبد ہے، معبود نہیں ہے، وہ بشر ہے، بشریت اور عبدیت کے دائرے سے باہر نہیں ہے. تو جو لوگ غلو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. کئی مرتبہ ایک بات آئی، ہاں کفار مکہ کہتے تھے مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کا کیسا معاملہ ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. آگے کیا آیتیں پڑھیے، مطلب اس کے بھی ویسے ہی معاملات ہیں جیسے ہمارے ہیں. تو یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے جس کی احتیاجات، ضروریات ہماری ضروریات کی طرح ہے، جس کے معاملات ہمارے معاملات کی طرح ہے؟ یعنی بشر ہے تو رسول نہیں ہو سکتا. انہوں نے بشر دیکھا تو رسول نہیں مانا، بشریت کو رسالت ماننے کے راستے میں رکاوٹ اور مخالف مانا. آج ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کے یہ درجات ہیں، تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول ہے تو بشر نہیں ہو سکتے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے بشر ہے تو رسول نہیں، یہ کہہ رہے ہیں رسول ہے تو بشر نہیں، یعنی بشریت اور رسالت اکٹھا نہیں ہو سکتے. دونوں یہی مان رہے ہیں، دونوں گمراہ ہیں. سکے کے دو پہلو ہیں. شیطان نے ان کو یہ پڑھایا کہ بشر ہے تو رسول کیسے ہو سکتے، ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ رسول ہے تو بشر نہیں ہو سکتے. غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے نمونہ بن کر آئے اور انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد بتایا، الا لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ اللہ نے کہا کہ جنوں انس کو میں نے اس لیے پیدا کہ میرے بندے بنے، عبد بنے، میری بندگی کریں، شریعت اور زندگی کے تمام معاملات میرے حکم کے مطابق ڈالیں، یہ عبادت ہے.
اور اس کو کرنے والا عبد ہے. جو جتنا اس مقصد کو پورا کرے وہ اتنا اونچا عبد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل ہے, لہٰذا آپ کو عبد کامل کہنا آپ کی تعریف ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پوری کائنات انسان و جن کو بنایا, اس مقصد میں سب سے اعلیٰ مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ نے شرف کے مقام پر آپ کی عبدیت کا ذکر کیا قرآن میں, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے چلا ہے راتوں رات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, وہ اسراء کا سفر, پھر معراج والا سفر. وہاں عبد کا ذکر کیا, رسول نبی محمد کا ذکر نہیں کیا, اسریٰ بعبدہ ہی کہا, بے نبی یہی بے رسول ہی نہیں کہا, تاکہ یہ ذہن رہے کہ سارے مقامات کے باوجود عبد ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو میں نے اتنی تھوڑی سی تفصیل بیان کی, اگرچہ یہ بات شاید تکرار کے ساتھ ہوتی ہو, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوئی اور بار بار ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ انسانی گمراہی کی بہت بڑی وجہ ہے. عالمگیر تاریخی اعتبار سے ہر زمانے کے ہر علاقے میں یہ گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. شیطان آسانی سے ایک آدمی کی بزرگی اگر آپ مان رہے ہیں تو ایک دعوت آسانی سے کھیلتا ہے کہ جس کی محبت, عقیدت, احترام بزرگی کے آپ قائل ہیں, دل میں اس کے تعلق سے عقیدت ہے, بس اس کی عقیدت و محبت کو دائرے سے جہاں تک حد ہے اس حد سے تھوڑا آگے بڑھا دیتا ہے. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, نبی کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ سے ملا دیا, امام کو ان کے مقام سے بڑھا کر رسول سے اور رسول کے آگے بڑھا دیا. یہی غلو ہے, یہیں سے گمراہی آئی. دنیا میں جتنا شرک ہے اس میں آپ کو اس کا عنصر ضرور ملے گا. تو اب جس سے عقیدت ہوتی ہے اگر وہ غلط ہے, بہت خطرناک بیماری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بڑی گہرائی والے ہوتے ہیں, علم سے بھرپور ہوتے ہیں, اہمیت کے حامل ہیں. ایک مسلمان کو, مومن کو, آپ کے فرمان کو صرف عقیدت نہیں, عقیدت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ غور کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. آپ نے کہا کہ مجھے اپنی امت پر جس کا ڈر ہے نا وہ بس, انما, بس ترجمہ اسی کا کر رہا ہوں, حسر کا معنی کہ بس وہ گمراہ کرنے والے امام اور پیشوا ہیں. مطلب ایک آدمی نے کسی کو مان لیا یہ بہت زبردست شخصیت ہے, ارے یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ویسے ہیں. آج دیکھیے ہمارے سماج میں جس جماعت سے, جس مکتب فکر سے ایک آدمی کا تعلق ہے, اس کی جو بڑی شخصیت ہے اس کے خلاف وہ ایک جملہ سننے کو تیار نہیں ہے. اگر وہ شرک بھی اس کے ہاں اس کے فکر میں پایا جاتا ہے, قرآن کے خلاف بھی وہ کوئی بات کہہ رہا ہے, آپ ذکر کریں گے وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا. کہیے آپ سید قطب کی تفسیر میں, سید مودودی کی تفسیر میں, ہاں توحید حاکمیت ایک طرف ہے, کہیں جو ہے وحدت الوجود مل جاتا ہے. صحابہ کرام کی توہین ہے, انبیاء کی توہین ہے. بیان کیجئے, ثبوت دیجئے. نہیں مانے گا ان کا ماننے والا. عقیدت کا پردہ ایسا چڑھا ہوا ہے شخصیت کا. ان کی شخصیت نے توبہ کر لی ہو, سدھر گئی ہو, جو بھی. ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ, کتنی بڑی شخصیت, اشعریت کے مذہب کی نسبت ہے ان کی طرف. وہ خود توبہ کر لی, بعد میں انہوں نے اشعری نہیں رہے, اہل سنت ہو گئے. آج اشعری لوگ نہیں مانتے کہ حضرت امام ابو الحسن اشعری سے, اشعریت سے نکل کے اہل سنت, جبکہ ان کی کتابیں ہیں. بولتے ہیں ان کی کتاب نہیں ہے, دوسروں نے لکھ کے منسوب کر دیا, البانہ وغیرہ. اور ایک لمبی فہرست, آپ ایک کتاب لکھ سکتے ہیں. یہ بھی عبرت کا ایک پورا پہلو ہے تاریخ کا کہ بہت سارے ایسے علماء جو فلسفہ منطق کے اندر مہارت حاصل کر کے اونچائی پر پہنچے, فلاسفہ مناطقہ کے اعلی مقام پر پہنچے, ایک مسلک بنایا گمراہی والا, عقلیت کی بنیاد پر اختیار کیا. لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد آپ کو ایسے ملے گی جنہوں نے آخری وقت میں توبہ کی. غزالی کا نام اس میں بیان کیا جاتا ہے, امام جوینی کا نام امام الحرمین کہتے ہیں, امام جوینی, امام الحرمین. اور رازی, علامہ رازی مرنے کے وقت کہتے ہیں کہ میں نے جو فلسفہ منطق کی جو جھاڑ جھنکاڑ میں اپنے آپ کو زندگی لگائی, برباد کر دیا اپنی زندگی کے اوقات کو. بہت دور دور تک اور اونچائی تک بحثیں کی, لیکن ہمیشہ بحث کی گتھیاں سلجھاتے یہ میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کو بیان کر رہا ہوں. یہی ہوتا تھا کہ ایک گتھی سلجھائی, پھر کوئی الجھن پیدا ہو گئی, وہ الجھن سلجھائی, تیسری کوئی بات پیدا ہو گئی, پیچیدگی. اب میں مر رہا ہوں,
مر رہا ہوں تو مرتے ہوئے ان کا جملہ یاد رکھنے والا ہے. کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا عقیدہ وہ ہے جو نیشا پور، غالباً نیشا پور ہی کہا انہوں نے، ان کا نیشا پور ایک شہر کا نام ہے، جو نیشا پور کی بوڑھی مسلم عورتوں کا عقیدہ ہے. بہت بڑی وہ عورتیں عالمہ نہیں ہیں. کہا یہ جو بوڑھی مسلمان عورتیں ہیں ان کا جو عقیدہ ہے نا، میرا وہ عقیدہ وہی، میرا عقیدہ وہی ہے، میں اسی پہ مروں گا. صحیح عقیدے پہ مرا تو آدمی نے نجات پائی. یہ ایک ایسا باب ہے جہاں بحث کے اور بھی کئی پہلو ہیں، میں اس پر ذکر کر رہا ہوں کہ امت کے لیے ضروری ہے. آگے اس سے متعلق 2-3 باتیں بہت ہی اہم ہیں جو آج کے ماحول کے لیے ہمارے یہاں اور ہمارے حلقوں میں بھی جاننا اور لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے. کہا اس آیت میں کہ جن لوگوں کو، ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، کچھ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. حق کے ساتھ رہنمائی اور اسی کے ساتھ انصاف. یہاں کافی کچھ گفتگو ہو سکتی ہے. یعنی دینی معاملات میں دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے جو بھی معاملات پیش آتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے لگے. حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں تو وہ لوگ قابل اعتبار ہیں، انصاف پر قائم رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو قرآن حدیث کو صحیح طریقے سے مانتے ہیں. وہ ساری باتیں اس میں آ گئی. مزید ارشاد ربانی ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. انہیں ربانی لوگ، لولا ینہاہم الربانیون، رب والے، یعنی جیسے ہمارے ہاں اردو میں ایک تعبیر بولتے ہیں خدا ترس، ربانیین. ہاں، تو رب والے لوگ اور علماء ان کے جھوٹ کہنے اور ان کے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ اللہ رب العالمین نے یہ اہل کتاب کے ان لوگوں کو جو قوم کے پیشوا ہیں، دیندار لوگ ہیں ربانیین، اور جو علماء ہیں احبار، ان کو ان کی سرزنش کر رہا ہے کہ علماء ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور قوم کے لوگوں کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت پائی جاتی ہے اور حرام خوری ہے. 2 باتیں، اکلہم قولہم الاثم، گناہ کی بات کہنا، گناہ کی بات. اب اس میں جھوٹ بھی آ گیا. ہر وہ بات جس میں ظلم ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہے، زیادتی ہے، غلط بیانی ہے، الزام تراشی ہے، وہ سب آ گیا. قولہم الاثم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان کے جھوٹ کہنے. تو الاثم میں صرف جھوٹ نہیں ہے، ان کے گناہ کہنے، لفظی ترجمہ کہیں گناہ کہنے. تو جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اس میں گناہ کب ہوگا؟ جب غلط ہوگا، جب اس میں غلط بات کی وضاحت ہوگی. اب ایک آدمی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی پر حرف گیری کر رہا ہے تو یہ اس کا جھوٹ بولنا ہے، گناہ بولنا ہے. اللہ تعالیٰ سرزنش کر رہا ہے. اگر ایک آپ کے حلقے میں ایسا ہو رہا ہے کہ صحابہ کو برا کوئی کہہ رہا ہے، قرآن حدیث کی دلائل کے خلاف بات کہہ رہا ہے، بدعت کی تائید کر رہا ہے، وحدت الوجود اور شرک کو لوگوں میں بیان کر رہا ہے، یہ سب قولہم الاثم، جھوٹ بات بیان کرنا. اب ہمارے یہاں اس پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء بنی اسرائیل کو وہ اس بات پر ڈانٹ رہا ہے، سرزنش کر رہا ہے کہ اگر غلط بیانی، جھوٹ بیان ہو رہا ہے تمہارے درمیان تو تمہارا کام ہے روکنا. اس آیت میں اور ہم فارورڈ کرتے ہیں. ہمارے نوجوان لڑکے، بہت سارے لوگ ایسی الٹی سیدھی باتیں، گمراہ کن باتوں کو سنتے بھی ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، یعنی بدعتیوں کو فروغ دیتے ہیں، مشہور کرتے ہیں، عام کرتے ہیں، پھر وہ فتنہ بنتا ہے. آپ اس میں حصے دار بنتے ہیں اگر آپ فارورڈ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سوال یہ کر رہا ہے کہ ان کے، یہ تو علماء سے ہے، ربانیین اور علماء، ان کے جھوٹ کہنے اور ان کے حرام کھانے سے انہیں کیوں نہیں روکتے؟ واعظ و نصیحت کے پہلو سے، یہ علمی تعلق سے ہم اصول پڑھ رہے ہیں، واعظ و نصیحت کے پہلو سے آپ غور کیجئے آج ہمارے سماج میں اس کی کتنی ضرورت ہے. کتنے حرام کھانے کی الگ الگ شکلیں ہیں، لوگ کتنا کھا رہے ہیں. کل تک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگ چوری چھپے کرتے تھے، کسی کہیں پائی جاتی تھی، اب کھلے عام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی قباحت اور برائی کا پہلو کم ہو گیا ہے. برائیوں کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے نفسیات کہ شروع میں آدمی اس سے تھوڑا شرماتا ہے. مجھے یاد ہے ہم لوگ جب چھوٹے تھے، بہت چھوٹے بھی نہیں، شعور تھا، ہمارے شہر میں جب نیا ٹی وی آیا تو بہت سارے گھروں پر ٹی وی جو ہے گھر پہ نہیں لاتے تھے، وہ کارخانے کے آفس میں، کلب میں
اور بہانہ یہ ہوتا تھا وہ کرکٹ دیکھنا ہے، اسپورٹ دیکھنا ہے، حالانکہ وہ بھی کوئی بہت مستحسن چیز نہیں کہیں گے. آج یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا بس بطور قباحت برائی کے، اور وہ ایک ضرورت بن گئی ہے. بعض اعتبار سے واقعی اس کی ضرورت ہو جاتی ہے. اب تو موبائل میں ہے، جیب میں ہے، ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں رہی. اگر اس کی جو چیزیں ہیں وہ اس پہ مل جائے گی، سارے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. تو گھروں میں، آپ کے بیڈ روم میں، ہمارے گھر کی ماؤں بہنوں تک وہ چیزیں پہنچ گئی ہیں جو کل تک پہنچانے میں بہت دقت ہوتی تھی. تو ہمارے سماج اور معاشرے میں علمی اعتبار سے، گمراہیوں کے اعتبار سے، رزق حرام کے اعتبار سے، حرام کاموں اور بدکاری والے بھڑکانے والے امور کے اعتبار سے کتنی چیزیں ہیں جو منکرات اور برائیاں ہیں، فواحش ہیں، عام ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے جو سوال کر رہا ہے، جو ہم سے بھی سوال کر رہا ہے کہ ایسے ان کے ربانیین اور علماء ایسے ان کے جھوٹ بولنے اور حرام کہنے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. لبئس ما کانوا یصنعون. ہمارے سماج میں کیا یہ چیزیں نہیں ہو رہی؟ تو برا نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو چسپاں کیجیے. حرام خوریاں عام ہیں، غلط بیانیاں عام ہیں، شرک اور بدعت کو فروغ دینا عام ہے. اور اگر کوئی روکتا ہے تو روکنے والے کو روکا جاتا ہے. یہ کریلے پہ نیم چڑھا. برائی سے روکنا، نہ روکنے پر اللہ سرزنش کر رہا ہے کہ اگر آپ منکر دیکھ رہے ہو، حرام دیکھ رہے ہو تو روکنا چاہیے، نہیں روکتے ہو تو یہ برا ہے. اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں چیز بدعت ہے تو ہمارے بولتے کیا ضرورت ہے مولانا کو یہ سب پڑھنے کی؟ جو جس پہ کر رہا ہے کرنے دو نا، سب صحیح ہے. ہمارے مولانا عبدالغنی کہتے تھے گئیو گابن بیلو گابن، سب صحیح. کیا یہ دین ہے؟ یہ جھوٹی تسلی ہے. ایک طبقہ، بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا اسی کو توسع کا نام دیتا ہے. سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سب کو پڑھنے دو، جو جس پر عمل کرتا ہے کرنے دو. مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ اعلیٰ ترین جہالت ہے. یہ اعلیٰ ترین بہت بڑی جہالت ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں جو کہہ رہا ہوں مت سوچیے، صرف میری اتنی بات مانیے کہ اس پر غور کیجیے کہ کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ مانے کہ ہر چیز میں اللہ ہے، وحدت الوجود، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، یہ وحدت الوجود والا معاملہ شرک ہے، کفر ہے، بلکہ سب سے بڑا کفر اور شرک ہے، وہ بھی درست. ایک آدمی قبر اور صاحب قبر سے مدد مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، استعانہ، استغاثہ، شرک اکبر جن چیزوں کو کہا گیا ہے، جن کی وجہ سے کفار مکہ کو کفار اور مشرک کہتے ہیں ہم، قرآن کہتا ہے. ایک مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہ سب کر کے بھی صحیح ہے، کچھ مت بولو ورنہ اختلاف ہوگا. بدعت کرنے والا بھی بدعت. تو پھر مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ تنقید کریں گے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توسع کے خلاف بولیں گے، تنگ نظر بولیں گے کہ آپ نے کہا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک نجات پانے والا ہوا، کلہم فی النار، سب جہنمی. کیا مطلب ہے؟ مجھے سمجھائیے کیا مطلب ہے جو قرآن نے کہا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، گروہ در گروہ بن گئے، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا تو آپ سے پہلے کے یہود و نصارہ تھے، لیکن آج کے اس کے بعد یہود و نصارہ کے طریقے پہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ اصولوں میں بانٹ لیا، وہ بھی اس میں مراد ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فرقہ بندیاں کرنے والے، الگ الگ راستے اختیار کرنے والے، صراط مستقیم سے ہٹنے والے آپ سے تعلق نہیں رکھتے، دین صحیح دین پر نہیں ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، سب صحیح ہے. کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ اب جب ہم سب صحیح کہہ رہے ہیں تو جو بدعت ہے، خرافات ہے، ہمارے بیچ میں ہو رہی ہے، کیا ہم اس سے منع کریں گے؟ جب ہم بدعت کو بدعت نہیں مانتے یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کر رہے کرنے دو، تو روکیں گے کیا؟ اور نہیں روکیں گے تو ہم دین کا کام کرنے والے کہلائیں گے کیا؟ صرف اس موٹی سی بات پر غور کیجئے گا. اور میں آپ سے ہی صرف نہیں کہہ رہا ہوں، امت کے دردمند لوگوں سے جو دوسروں کی چھوڑیے اپنے تعلق سے یہ سوچتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت مل جائے. کیا یہ رویہ جہنم سے بچانے والا ہو سکتا ہے؟ کہ آپ جو ہے بدعت کو بدعت نہ کہیں، بدعت کی تائید کریں، اہل بدعت کی تائید کریں، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ آپ دین کا
دین کی تبلیغ کیا فضائل پھیلانا ہے؟ نہ طنز نہیں کر رہا ہوں، رد نہیں کرنا، مطلب یہ اس معاملے میں کہ کسی کو نیچا دکھانا، یہ مقصود نہیں ہے. غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ، ہماری دعوت و تبلیغ، اگر ہماری دعوت و تبلیغ آپ کے طریقے پہ چبین و مقبول، مؤثر اور فائدہ مند ہوگی، اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، تو کیا یہ ایک طریقے کی ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا جو ڈھانچہ ہے عمومی طور سے جو پبلک میں اور عمومی طور سے ہوتا ہے اس پر ہلکی ہلکی سرسری نظر ڈالیے. فضائل بتائیں گے، بزرگوں کے واقعات، اور ان دونوں میں صحیح کا بھی لحاظ نہیں کہ صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، موضوع من گھڑت کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں پائے جانے والی روایتیں ہیں یا بعد کے لوگوں نے جو بنا کر مشہور کر دیا وہ ہے. اب ایک شخص جو ہے روایت حدیث کے نام پہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ اس امت کے فرعون ہے. جھوٹی روایت، شیعوں کی روایت، اور اہل سنت کا آدمی کہلا رہا ہے، اسے لوگ سن رہے ہیں. میں رد کر رہا ہوں تو لوگ مجھ پر تان کر رہے ہیں. ان کے لیے امیر معاویہ کی عزت نہیں، سلمان حسینی کی، مولانا مودودی کی عزت اہم ہے صحابی سے زیادہ. وہ صحابی پر جو ہے کیچڑ اچھالیں، گالی دیویں، اس کی پیشانی پہ بل نہیں آئے گا. لیکن آپ اس کو کہہ دیں تو آپ کے خلاف جو ہے ہتھیار بے نیام ہو جائیں گے. بدعت کی تائید ہے یہ، اور یہ منکر کو فروغ دینے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال ہے. یہ اسلام کی تبلیغ کی بجائے اسلام کو ہے کمزور کرنا ہے کہ آپ اہل حق کی مخالفت کر رہے ہیں، حق کی مخالفت کر رہے ہیں. میری یہ جو باتیں ہیں لوگ اسے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، احساس ہے، یہ درد ہے کہ لوگ اسے سمجھتے ہیں، اسے کتراتے ہیں. ہاں یہ ردود، لڑائی جھگڑا ٹھیک ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی باطل پرست ہے تو اس کا رد کیے بغیر آپ اب امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے سے زیادہ اخلاق والا کوئی نہیں تھا، ہو بھی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی خلق عظیم تھے، لیکن کفار مکہ کیوں دشمن بن گئے؟ کیا آپ کے اخلاق میں کوئی کمی تھی؟ ان کے ساتھ معاملے میں کوئی تکلیف اور ایذا رسانی کا معاملہ کیا تھا؟ ان کو نقصان پہنچایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں، ان کے شرک اور کفر کا رد کیا تھا. ایک بات دھیان دیجئے، ایران نے چند میزائل مان دیے اسرائیل پر، ہمارے ہاں لوگ اچھلنے کودنے لگے، خوش ہو گئے. خوشی اس معنی میں کہ اسرائیل مسلسل ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، غزہ میں تو حد کر دی، حد سے آگے چلا گیا. اس بنیاد پر ان کے نقصان سے خوشی ہوتی ہے، لیکن اس خوشی کے پہلو میں ان کی بدعت، خرافات، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، صحابہ پر گالی دینے والوں کو ہم جو ہے ان کی تعریف کرنے لگے. میں کسی موقع سے آئے گی بات، وقت زیادہ ہو رہا ہے اور پورا پھر سے باقی رہ گیا. اس تناظر میں ائمہ سلف کا قول آپ دھیان میں رکھیے، امام احمد اور دوسرے لوگوں کا قول ہے، کئی لوگوں کا، ایک کا نہیں، کہ ہتھیار سے جو جہاد کیا جاتا ہے جس سے اہل کفر اور شرک کا قلع کما یا ان کی طاقت کو توڑنے والا، یا مسلمانوں پر حملہ کیا تو اس کا دفاع کیا جاتا ہے، یہ جہاد جتنی فضیلت والا ہے، دھیان سے سنیے، میں اپنے الفاظ میں ان کی باتیں نقل کر رہا ہوں، اور ایک امام کی نہیں، دسیوں امام کے قول ہیں کہ جہاد جو کیا جاتا ہے اس سے زیادہ فضیلت بدعت کا رد کرنے والا جہاد ہے. اس سے زیادہ فضیلت والا کام، اجر و ثواب والا کام یہ ہے کہ آپ بدعات کا رد کریں. اس سے اس کافر کو صرف آپ تک پہنچا رہے ہیں، لیکن بدعت کے رد کرنے سے آپ دین شریعت کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ جو میزائل مار رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ پر، یہ پوری تاریخ میں اسلام پر میزائل مارتے رہے ہیں. سنت پر میزائل مارا، صحابہ کی اس شخصیت اور اس مقام پر جو قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے اتفاق سے، تابعین، محدثین، علماء اہل سنت کے اتفاق سے ثابت ہے، اس عقیدے پر میزائل مارا. وہ محبوب ہو سکتے ہیں، قابل محبت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے درمیان جو غلط باتیں کہی جا رہی ہے، حرام خوریاں کی جا رہی ہے، اس سے علماء کو روکنا چاہیے. نہیں روکتے تو بہت بری بات ہے. مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب. انہوں نے کہا اے صالح، حضرت صالح علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے ہیں، مکالمہ ہوا، تردید ہوئی، دلائل پیش کیا انہوں نے، تو اسی بیچ میں قوم کہتی ہے کہ صالح یقیناً تو ہم میں وہ تھا
جو اس سے پہلے جس سے ہماری امید تھی، امید بندھی ہوئی تھی، مرجون، وہ جس سے امید کی جاتی ہے، بولتے ہیں نا کہ اس سے بڑی ہمیں امیدیں ہیں مستقبل میں، تو اس سے پہلے تو ایسا تھا جس سے امید رکھی گئی، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے؟ تو اب تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، ان کی عبادت نہ کریں، ہمیں منع کر رہا ہے ان لوگوں کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دے رہا ہے الجھن والے شک میں ہے، ایسے شک میں جس کی وجہ سے ہم الجھن میں، بے چینی میں مبتلا ہیں۔ ہاں، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے بیچ کا۔ اب حضرت صالح غور کیجئے کہ پہلے قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اندر ایسے تھے جس سے مطلب پسندیدہ شخصیت تھے حضرت صالح، اب کس بنیاد پر ان کے دشمن بن گئے؟ اس بات کی وجہ سے کہ باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے اس سے حضرت صالح منع کر رہے ہیں۔ کانو، مزید ارشاد ہے، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یعملون، کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے، بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے عذاب کی وجہ بتائی اللہ نے کہ ان پر عذاب آیا اور یہ ہوا، تو کیوں ہوا؟ وہ مبغوض ملعون کیوں بنائے گئے؟ تو ان کی کئی برائیوں میں سے ایک نمایاں برائی یہ تھی کہ آپس میں جو منکرات دیکھتے تھے نا اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ ہاں، مزید ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش، یہ احبار اور رہبان، عالم اور درویش، علماء اور مشائخ، پیر کہہ لیجئے ہمارے یہاں سمجھنے کے لیے غلط نہیں ہوگا مفہوم، یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ علماء اور رہبان، قرآن کہہ رہا ہے، یہود و نصارہ میں یہ ہوتا تھا، قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یہود میں ہوا اس امت میں بھی ہوگا، مطلب اس میں بھی ہو رہا۔ تو غور کرنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، اور باطل طریقے سے مال بھی کھا رہے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے اپنا دین ایمان بھی جو ہے داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ایسے کتنی دکانیں چل رہی ہیں دین کی دکانیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کوئی کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جاگیں، متنبہ ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، مذاق نہیں ہے، رب العالمین کا فرمان ہے، آگاہی ہے کہ جن کو تم اپنا دین و ایمان کا امانت والا سمجھتے ہو وہ تمہارے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہیں، وہ دنیا کما رہے ہیں دین کی آڑ میں، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، نذرانے اور یہ اور وہ نہ جانے کیا کیا، ہاں سجدہ کروا رہے ہیں۔ ایسی آج کلپیں دیکھتا ہوں، میں بہت حیرت کرتا ہوں، میں بھی تصور نہیں کرتا تھا کہ ایسی کچھ باتیں تو ہیں گمراہیاں مسلمان، لیکن اس درجے تک کہ جیتے جاگتے انسان کے قدموں پہ سجدہ کر رہے ہیں، اور پیر صاحب ان کی پیٹھ پر رکھ کے وہ ان کو جو ہے کیا کہیں گے ہندوؤں کی زبان میں کہتے ہیں آشیرواد دے رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ یہ عورتیں آ کے جو ہے مزاروں پہ پیر صاحب ان کو جو ہے ان کے بدن کے مختلف حصوں کو جو ہے ہاتھ سے سہلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے والی خواتین کو ہاتھ میں ہاتھ ملا کے بیعت نہیں کرتے تھے، رسی لگا دیتے تھے کہ رسی پکڑیے، میں ادھر سے آپ ادھر سے، اور بیعت کیجیے۔ یہ سید المرسلین کا طریقہ، اور یہ کون سے بہت درجے والے آ گئے، اور لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دینداری ہے، برکتیں ہوگی، فضائل ہیں، یہ غلط عقیدت کی بنیاد پر۔ تو بہت سارے یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ اب جب باطل طریقے سے کھا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تو غلط دین بتاتے ہیں، اور جب آپ ان کو پیسہ بھی دے رہے ہیں، نذرانے بھی دے رہے ہیں، تو ان کا غلط دین بھی آپ سیکھ رہے ہیں، اور غلط دین سیکھ رہے ہیں تو جنت کے راستے پہ تو قطعی نہیں لے جائے گا وہ راستہ، ہاں، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا، بہت غور سے سنیے گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہاں اس لیے میں عبارت پڑھتا ہوں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ بدعت کے سرغنہ داعیوں کو ایکسپوز کرنا واجب ہے، واضح کرنا۔ وہ لوگ جو بدعت کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس کے سرغنہ ہیں، ان کو بتانا کہ یہ بدعتی ہے ضروری ہے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ نوٹ کیجئے، اور اس کے دو پہلو ہیں، میں ابھی آگے بیان کر رہا ہوں
یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نماز روزہ قائم کرتا ہے اور اعتکاف کرتا ہے، وہ آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے یا وہ شخص جو اہل بدعت پر کلام کرتا ہے؟ یہ بات میں نے کئی مرتبہ نقل کی ہے. ہاں، تو آپ نے کہا کہ جو شخص نماز روزہ قائم کرتا ہے، امام احمد کہتے ہیں کہ جو شخص نماز روزہ کر رہا ہے، اعتکاف کرتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نیکیاں کر رہا ہے. اور جو اہل بدعت پر رد کرتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے یعنی پوری امت اور جماعت کے لیے کام کر رہا ہے. یہ زیادہ افضل ہے، یعنی اس کے عمل کا فائدہ صرف اس کی ذات تک ہے، اور بدعت کا رد کرنے والا، سنت کو فروغ دینے والے کے عمل کا فائدہ زیادہ لوگ اور قوم اور امت کو پھیلتا ہے. گویا آپ نے یہ واضح کر دیا کہ مسلمانوں کے عمومی فائدے کے لیے کام کرنا جہاد فی سبیل اللہ کی جنس سے ہے. جو قوم کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے جنگ لڑتا ہے وہ پوری قوم کو بچاتا ہے، پوری قوم کے دین کو بچاتا ہے. ہاں، کیونکہ اللہ کے دین اور اس کے منہج و طریقے کو پاک صاف رکھنا اور اس کے خلاف زیادتی کرنے والوں کا مقابلہ کرنا بالاتفاق فرض کفایہ ہے. اگر بدعت و خرافات کو عام کیا جا رہا ہے اور اس کا کوئی رد نہیں کرے تو پوری قوم اور پوری ملت جو ہے اس کی مجرم ہوگی اللہ کے یہاں. یہ فرض کفایہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے فساد کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو کھڑا نہ کرے، یعنی بدعت کا رد کرنے والے کچھ لوگ کھڑے نہ ہوں، تو یہ دین بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، جیسے پچھلی قوم میں ہوا. ہاں، اور اعدائے دین کی طرف سے دین کا فاسد ہونا اہل حرب کی طرف سے ملک کے فاسد ہونے اور دشمنوں کے قابض ہونے سے کہیں زیادہ عظیم اور سنگین ہے. یعنی مسلمانوں کے ملک پر دشمن کا قبضہ ہو جائے، اس کا نقصان جو ہوگا اس سے کہیں زیادہ نقصان یہ ہے کہ اہل بدعت کو ملک پر جو ہے قبضہ حاصل ہو جائے. کیوں؟ اس کی وجہ آگے بتائی. کیونکہ ان کے قبضے سے لوگوں کے دلوں اور ان کے دین پر زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے. کفار کی حکومت اگر ہوگی تو ہمارا دین ڈائریکٹلی نہیں بگڑے گا. ایک کافر مشرک ایک مسلمان کو کہے ایسا کرو دین سمجھ کے تو وہ نہیں کرے گا، لیکن ایک بدعتی کہے گا تو الٹی سیدھی دلیلیں دے کے کرے گا، وہ کر سکتا ہے، یعنی اس کا دین بگاڑ سکتا ہے. یعنی کافر ڈائریکٹ دین نہیں بگاڑ سکتا، بدعتی بگاڑ سکتا ہے. اس لیے یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے. تو کہا جبکہ اعدائے دین اہل بدعت سب سے پہلے لوگوں کے دلوں کو فاسد کرتے ہیں. اور اعدائے دین کی دو قسمیں ہیں، ایک کفار اور دوسرے منافقین. کفار اور منافقین، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں سے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے، یعنی برا ٹھکانہ ہے جہنم. تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. مطلب کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انسان یا انسانیت کے خلاف، وہ جو شرک اور کفر کو پھیلا رہے ہیں اس کے فساد سے دنیا کو بھی خراب کر رہے ہیں، لوگوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں. اگر غیر مسلموں سے یہ بات سرسری طور سے بیان کی جاتی ہے، ترجمہ پڑھتے تو سمجھتے ہیں کہ یہ شدت ہے، جبکہ انہیں اگر ایکسپلیشن کیا جائے، سمجھا اور سمجھایا جائے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دراصل دنیا کی بھی صفائی ہے. کفر اور شرک کا دبانا، صاف کرنا، یہ دنیا کی بہار اور سعادت کے لیے ضروری ہے. جتنا ایمان اور نیکی دنیا میں ہوگی، اللہ کی برکتیں اور سعادتیں اتنی زیادہ نازل ہوگی. لیکن یہ ایک تھوڑی سی اور لمبی بحث ہے. اسی طرح سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 کے اندر بھی یہی حکم آیا ہے. چنانچہ جب منافق قسم کے لوگ دین میں بدعت ایجاد کر کے لوگوں کو دھوکہ دیں اور انہیں ایکسپوز نہ کیا جائے. ہاں، اگر کوئی بدعت پھیلا رہا ہے، غلط باتیں بتا رہا ہے، لوگ اسے بڑا سمجھ رہے ہیں، وہ ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے، اس کی کلپ کو خوب پھیلایا جا رہا ہے، تو اس کو اگر ایکسپوز نہ کیا جائے تو اس سے دین فساد کا شکار ہو جائے گا. جس طرح اہل کتاب کا دین فساد کا شکار ہو گیا، بگڑ گیا دین. صحیح اور غلط میں تمیز کرنا ہی مشکل ہو گیا کہ کیا سنت ہے اور کیا بدعت ہے، کیونکہ ان کے یہاں نکیر نہیں کی گئی. اور لوگ جب ان منافقین امت اہل بدعت کی باتیں سنتے ہیں تو اسے حق سمجھ بیٹھتے ہیں. اب یہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ بدعتی ہیں کیونکہ دین کے خلاف بول رہے ہیں. اب چونکہ ان کو بولنے والے کو کچھ لوگ بزرگ سمجھتے ہیں تو شخصیت پرستی میں ان کی غلط بات کو بھی صحیح مانتے ہیں.
ہاں، جبکہ وہ کتاب و سنت کے صریح خلاف ہوتی ہے، ان کی بات ہوتی ہے. اور ساتھ ہی کچھ لوگ اہل بدعت منافقین کے بدعت کے سپورٹر اور داعی تک بن جاتے ہیں. ان کی بات کو صحیح کہتے ہیں جو غلط ہے، اور ان کا رد کرنے والوں کا رد کرتے ہیں جو صحیح ہے. صحیح کا رد کر، ایک تو دیکھیے بدعت کی تائید کرنا یہ ایک جرم، اور اس کے مقابلے میں جو رد کرنے والا ہے اس کی مخالفت کرنا یہ دوسرا جرم ہے کہ آپ حق کا رد کر رہے ہیں. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لو خرجوا، منافقین کے بارے میں کہا کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین. اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے. منافقین اگر تمہارے درمیان آئیں گے، نکلیں گے، فوج میں جائیں گے، تو تمہارے اندر جو ہے کسی خرابی کے علاوہ یعنی برائیاں پیدا کریں گے، نقصانات پیدا کریں گے، اور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے. یہ ایک جو ہے اصطلاحی جملہ ہے، محاورہ ہے. تمہارے درمیان فتنہ پھیلاتے، ہاں، اور اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کر جو ہے فتنے پھیلاتے، اور اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں تمہارے اندر منافق کی باتیں سننے والے ہیں، ابھی ہیں. دیکھیے سوشل میڈیا پہ تو بہت کامن ہے، پھر سنتے ہی نہیں ہیں، فارورڈ بھی کرتے ہیں، دوسروں کی ترغیب بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سرزنش کرے تمہارے اندر، مطلب وہ صحیح ہیں پھر بھی غلط لوگوں کی سن رہے ہیں. تو یہ راستہ بنتے ہیں اہل حق میں باطل پرستوں کی بات پھیلانے کا، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اس لیے یہ آخری 2-3 باتیں ہیں. اس لیے ان منافقین امت اہل بدعت کو ایکسپوز کرنا واجب ہے، کیونکہ ان کا فتنہ سب سے زیادہ عظیم اور سنگین ہے. باہر والے سے زیادہ اندر والے کا ڈر ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں، آج کے زمانے میں یہود و نصارہ کی قوتوں نے مسلمانوں کے بیچ بہت سارے اہل باطل کو لانچ کیا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کا نام بظاہر پرانا ہے، جیسے تصوف کرنے والے صوفیہ، ہاں، تصوف کو اختیار کرنے والے، کچھ اور بدعتی، کچھ خاص مرکز چلانے والے. وہ بظاہر پرانے سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں بظاہر، اور ایسے ہی لوگوں کو تاڑ کر ہمارے یہود و نصارہ اور اسلام دشمن عناصر ان کو خریدتے ہیں، ان کو مسلمانوں کے بیچ بھیج کر ان کو استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو پہچاننا اور ان کو بے نقاب کرنا بہت جو ہے شدید ضرورت ہے، کیونکہ ان کا خطرہ بہت بڑا ہے. اس سے دین کے بگاڑ کا خطرہ ہے. اسی لیے ان کی تحذیر میں تعیین کے ساتھ نام تک لینا ضروری ہو جاتا ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت یہاں ختم ہوئی. ان کی آخری جملہ پھر سے، اسی لیے ان سے ڈرانے میں، ان کی تحذیر مطلب ان سے آگاہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ان سے ہوشیار رہنا، ان کی تعیین کے ساتھ نام تک لینا ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا نام لے کے اس کا رد کریں. ابھی جیسے میں نے مولانا مودودی صاحب کا نام لیا، کسی کا ڈاکٹر اسرار کا، سلمان الحسینی کا، تو بعض لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں. عام حالات میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو لوگ اچھا مانتے ہیں اور اس کی شخصیت کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، تو سلف سے لے کے خلف تک اور قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر ایسے لوگوں کا نام لے کر واضح کرنا فرض ہے، لازم ہے. شیخ صالح الفوزان سعودی عرب کے بڑے عالم تھے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی گمراہی زیادہ مشہور نہیں ہے اور فتنے کا ڈر نہیں ہے، تو بس اس کی گمراہی کا رد کر دیا جائے. لیکن کوئی ایسا آدمی ہے جس کی شخصیت مشہور ہے، لوگ اس کو اعتماد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جبکہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور وہ کوئی غلطی اور غلط کام کر رہا ہے، باطل اور بدعت کی تائید کر رہا ہے، تو وہاں نام لے کر بیان کرنا فرض ہے. یہ فوزان نے، علامہ البانی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں. ایک جگہ انہوں نے عبد الفتاح ابو غدہ، ہاں، بظاہر محدث کوثری گروپ کا آدمی ہے، اس کے رد میں ایک لمبی تحریر لکھی. ہمارے طلبہ علماء جانتے ہیں، شولقی تہاویہ کویت سے چھپی، اس میں وہ مقدمہ 70-80 صفحے کا ہے، شامل ہے. تو آدھے سے زیادہ مضمون اس کا رد کرتے ہوئے انہوں نے نام لیے بغیر بیان کیا. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ اب تک میں نے اس شخصیت کا جو ذکر کیا، نام نہیں لیا، لیکن اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ چونکہ اس کا فتنہ واضح ہے اور اس کی گمراہی بہت بڑی ہے حدیثوں کے سلسلے میں، لہٰذا
فرض ہے، لازم ہے کہ اس کے نام کو ظاہر کیا جائے تاکہ عام لوگ بھی، جمہور امت بھی اس سے آگاہ رہے، چوکنا رہے کہ اس کی کتنی سنگین گمراہی ہے۔ تو سنو، میں جس شخصیت کا رد کر رہا ہوں وہ عبد الفتاح ابو غدہ ہے، یعنی یہ کہنے کے بعد نام لے کر کہا، اور اس کے بعد جو صفحات لکھے تو ہر جگہ نام لے کر تذکرہ کر کے رد کیا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ امام احمد بن حنبل سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو وطر کی نماز برابر چھوڑ رہا تھا، تو آپ نے کہا یہ برا آدمی ہے، اس کی تعیین ہو گئی، اور اس کے بارے میں کہا آپ کسی شخص کو مقتدا، اب آگے نتیجے کی 2-4 باتیں ہیں بہت ہی شارٹ، آپ کسی شخص کو مقتدا اور امام بنا کر نہ بیٹھ جائیں۔ ہمارے یہاں یہ بہت کامن ہے، اور ہندوستان پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے کہ کسی آدمی کو مان لیا تو بس اندھے بہرے ہو گئے۔ آپ اس کا یہ مطلب آپ عزت کیجئے، بڑے کو بڑا مانیے، لیکن ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھیے، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیجئے، اس سے زیادہ بھی مت کیجئے، کم بھی مت کیجئے، اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن عام طور سے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا ایک حربہ ہتھ کنڈا ہے کہ کسی کی عزت و عقیدت ہے تو اس کی عقیدت و عزت میں کچھ نہ کچھ غلو پیدا کر دیتا ہے، اور وہیں سے شخصیت پرستی آتی ہے۔ اب دنیا میں نبی کے علاوہ جتنی شخصیات ہیں سب سے غلطی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی آدمی اگر اندر سے ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو اپنے آپ کو ظاہر میں اچھا بول رہا ہے۔ آج کل کتنے ایسے لیڈر ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، تقریر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت خیر ہی خیر ہے، لیکن جب پردہ ہٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سب گندگی ہی گندگی ہے، بدبو ہی بدبو ہے۔ ہاں تو خیر، کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی شخص کو مقتدا اور امام بنا کر نہ بیٹھ جائیں۔ آپ نے کسی آدمی کو امام بنا لیا تو بس اب اسی کی سب بات مانوں گا، بلکہ ضروری ہے کہ اس کی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مستند کیا جائے۔ وہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، بڑا آدمی ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ اس کی بڑے آدمی کی وہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے موافق ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تو پھر وہ بڑا ہو اپنی جگہ، ہمارے لیے اس کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ کیا ہم دنیا کے ہر بڑے آدمی کی بات مان سکتے ہیں؟ کوئی بہت اچھا ہو، بہت بڑا ہو، ہے ٹھیک ہے، کون سی قوم ہے، کون سا مذہب ہے، کون سا مسلک ہے جس کے ماننے والوں میں بڑے لوگ نہیں ہیں؟ تو ہر ایک اپنے اپنے پہ خوش ہے کہ میرے فلاں بزرگ بہت بھاری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ امام، وہ رسول نہیں ہے، ان کی اتباع کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ وہ غلطیاں کر سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہے، ان کی غلطی میں اگر تم ان کو امام بنا کر بیٹھے ہو تو پھر تم بھی نہیں بچو گے، تم نے گمراہ کرنے والوں کو امام بنا لیا۔ ہاں، اس لیے ایسے لوگوں کو جو امام تو بن گئے یا لوگ بنا بیٹھے ہیں اور غلطی کرتے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا، واضح کرنا ضروری ہے۔ شخصیت پرستی گمراہی ہے، اور آراء و اقوال پر مکمل بھروسہ کر لینا ہی بدعت کا ایجاد کرنا ہے۔ لوگوں نے فلاں نے یہ کہا، ڈھیما نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور اس کے اس قول کو قرآن و حدیث کی جو ہے کسوٹی پر کسا نہ جائے، بس اس نے کہا تو اتنا بڑا آدمی ہے تو غلط کیسے ہوگا؟ یہ جو ہے بدعت کا ایجاد کرنا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ عوام میں یہی زیادہ چلتا ہے، بدعت کسی بھی شکل میں ہو۔ صاحب کتاب نے، یہ علامہ ابن قیم کی تحریر ہے، بدعت کسی بھی شکل میں ہو، میرے نزدیک سنت ہی محبوب ہے۔ آپ کو بدعت بہت پیاری خوبصورت لگ رہی ہے، بدعت تو بدعت ہے، ہاں، کیونکہ اللہ کی منع کردہ چیزوں کے ذریعے کبھی تقرب حاصل نہیں ہو کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو آج ایک ایک فرد کو پکڑ کر سمجھانا اور یاد کرانا چاہیے، کندھا پکڑ پکڑ کے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کی منع کی ہوئی چیز ہے اس کو کر کے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں۔ اور بدعت اللہ کے رسول نے منع کیا، اللہ نے منع کیا۔ ہاں، جس طرح کے جن چیزوں سے ممانعت نہیں ہے انہیں ترک کر کے تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا، یعنی جن چیزوں کو شریعت نے کہا ہے کہ یہ کرنا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک اسی طرح جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کرنا تو ان کو کر کے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات پوری ہوئی، بات ہماری پوری ہوئی۔ یہاں ضمناً میں ایک بات موجودہ ماحول میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک طرف یہ ضروری ہے کہ جس کے منہج میں خرابی ہو، ہاں، بدعت ہو، خرافات ہو، اس کو ایکسپوز کیا جائے، غلط ہے ظاہر کیا جائے۔ دوسری طرف اس میں اس طرح ہمارے کچھ طبقات اور بعض نوجوان ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی شدت اختیار کر بیٹھے، چنانچہ ان کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ جیسے کسی ایک کی چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو جائے، جیسے اجتہادی غلطی کی قسم سے ہوتی ہے، اس پر بھی وہ منہج سے مخالفت کا حکم لگا دیتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے غلط ہے، غیر منہجی ہے۔
اب ایک صحیح منہج والا آدمی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اسٹیج پہ، کیا اتفاق ہو گیا، کوئی وجہ ہو گئی، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، تفصیلی معلومات نہیں رہے، حکم لگا دیے اس کے ساتھ ہے، مطلب اس کا بھی منہج غلط ہے، جلد بازی۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ بعض نوجوانوں کے تقریر کرنے میں کہا یہ بردر ہو گئے، عالم نہیں ہے پھر کیسے خطبہ جمعہ دے دیا، جبکہ اس آدمی نے کسی ضرورت کے تحت، وہاں کوئی دوسرا عالم نہیں تھا، جمعہ پڑھانا تھا، کھڑا ہو گیا اور اس نے وہ باتیں پیش کی جو اس نے یاد کی تھی۔ اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو علماء کے سامنے بتانا چاہیے، لیکن اب اس کو ہدف و تنقید بنایا۔ تو جن علماء نے ان کی تائید کی، کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایسی ایسی تفصیل بیان کی، تو اب وہ جاہل جو اس جاہل پر اعتراض کر رہے ہیں، میں جاہل ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے پھر بھی خطبہ دے دیا، تو یہ بھی عالم نہیں ہے جو تنقید کر رہا ہے۔ تو اب یہ آدمی ان علماء پر تنقید کر رہا ہے جو اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا کہ ایک آدمی نے تقریر کی جو عوام سے، عام لوگوں سے تقریر کی، تو آپ قرآن حدیث سیکھنے والے ایک طالب علم کو جس نے ابھی سند نہیں لی ہے، اس کو اس بات کا حقدار نہیں سمجھتے کہ وہ کچھ دینی باتیں کر کے لوگوں کو بتائے، آپ اس کو نہیں سمجھتے، اور آپ خود اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہو کہ علماء پر تنقید کرو۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں، اس پر میری انشاءاللہ موقع رہا تو میں اپنی جماعت کے علماء سے اور جماعت کے بعض ذمہ داران سے جو اس کا شعور رکھتے ہیں، جو زمینی طور سے جو ہے مسائل کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، اس کی آج شدید ضرورت ہے کہ اس معاملے پر غور کر کے، میٹنگیں کر کے کچھ ضابطہ اصول بنایا جائے۔ ایک ہوتا ہے کسی سے کوئی غلطی ہو جانا، ایک ہوتا ہے منہج میں غلط ہونا۔ اب ایک عالم جو ہے وہ اہل حدیث حلقے میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، دوسروں سے لڑ رہا ہے، رد کر رہا ہے، اس سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی، اس کا کہیں کوئی فوٹو آ گیا، کسی سے تعلق ہو گیا، تو سوشل میڈیا پر ہنگامہ، یہ جواب دیتا بیٹھے، دین کا کام چھوڑ کے بدعت والوں کا رد کر کے اب آپ کا جواب دیتا بیٹھے۔ وہ جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی سلطان والے آدمی سے غلطی ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے جا کے اس کی اصلاح، کیا ہے یہ مطلب؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں، کر رہے ہیں، ان کی علمی صلاحیت جو ہے وہ جو یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان کو، لیکن اہل علم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے دعوت کا بہت نقصان ہو رہا ہے، شخصیات جو صحیح ہیں مجروح ہو رہی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ ہم تو بتاتے ہیں بعض مسائل میں ائمہ کرام کی ہم تقلید اس لیے نہیں کرتے کہ ان سے بھی کہیں نہ کہیں خطا ہوئی ہے، اجتہادی خطا، ان کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے کسی ایک شخص سے، جب ائمہ کرام، تابعین، تابعین، نبی کے بعد جو بھی ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی، تو آج کے علماء سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحیح منہج والے سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو صحیح منہج والے کا آپ اگر رد کرتے ہیں یا اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ اور جو بگڑے ہوئے منہج والا آدمی ہے، جو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، ہمارے محدثین کی زبان میں حدیث کے سلسلے میں قبولیت اور عدم قبولیت کی شکل میں آپ اصول حدیث میں دیکھیے کہ وہ اہل بدعت میں فرق کرتے تھے۔ ایک وہ اہل بدعت جو بدعت مکفرہ، اور ایک اہل بدعت جو بدعت غیر مکفرہ، یہ کہنا ایک وہ اہل بدعت جو بدعت کے داعی ہیں، اور ایک وہ اہل بدعت جو بدعت میں کے مرتکب کو ہیں، دعوت نہیں دیتے۔ کتنی شدت کا قول ہے! امام احمد، امام اوزاعی، ائمہ حدیث، ائمہ محدثین جو ہے عام طور سے بدعتی کی مجلس میں شرکت سے شدت سے منع کرتے تھے، لیکن ان کی حدیثوں میں آپ کو کئی ایسی روایتیں ملے گی جن کے راویوں میں، سند میں، راویوں میں ایسے روات ہیں جن کو اہل بدعت کہا گیا ہے۔ ہمارے یہاں آج ہم بہت سارے ایسے علماء کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں جن کے یہاں کھلا کھلا انحراف عقیدے میں پایا جاتا ہے، عقیدے کی بعض بحثوں میں۔ علامہ ابن حجر العسقلانی بخاری کے شارح ہیں، فتح الباری، آج کوئی بھی ہے جو کوئی طبقہ جو ہے اس کو اس سے مستغنی نہیں ہوتا۔ ان کے یہاں اشریت وغیرہ کے بعد جراثیم پائے جاتے ہیں ان کی تحریروں میں، شروحات میں، علماء نے رد کیا اس کا۔ علامہ نووی جو مسلم کی شرح کرنے والے ہیں، کھلا کھلا انحراف ہے ہمارے عقیدے کے خلاف۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بزرگان دین، اولیاء و صالحین کے آثار، ان کی اشیاء، استعمال کی ہوئی اشیاء اور ان کے آثار جو ہیں، ان کا گھر، کپڑا وغیرہ وغیرہ، اس سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ غلط عقیدہ علامہ نووی کا تھا، علماء نے رد کیا۔ تو
تو ان کی اس ایک دو غلط باتوں سے ہم اس کا کریں، میں پوری بات نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اب اس بنیاد پر مجھے نہ گھیر لیا جائے ارے یہ اس کی تائید کر رہے ہیں، نہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان اگر کوئی عالم ہے، ہم جانتے ہیں یہ اہل حدیث ہے، یہ ادارہ اہل حدیث ہے، قرآن حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہے، میں ان لوگوں کو جو ان پر تنقید کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو بھائی، آپ اہل بدعت سے لڑیے، ان کے یہاں جو علماء ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز وہاں غلط ہو رہی ہے، آپ کو قابل اعتراض نظر آ رہی ہے، تو ان کے علماء اور جانکار لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ ہمارے یہاں ادارے میں ایک خاص کورس چلتا ہے کن فقیہن، میں مثال دوں، میں بھی سن رہا ہوں، میں نے نہیں پڑھا تھا، سوشل میڈیا پہ میں بہت نہیں ہوں، کہ کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے، مجھے بہت حیرت ہے۔ ابھی جیسے ہم لوگ یہاں درس دے رہے ہیں، میں جو آپ سے درس دے رہا ہوں، کیا کوئی یہ کہے گا کہ یہ جو درس سننے والے ہیں یہ مولانا بیان کر رہے ہیں تو اب یہ سن کے جو ہے یہ بردر بن جائیں گے، غلط سلط دین بیان کریں گے، لہٰذا میں درس نہ دوں؟ کیونکہ کم علمی کے ساتھ آپ بیان کرنے لگو گے، دین بیان کرو، اب دین سیکھ ہی رہے ہو نا، یہاں بیٹھ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ دین سیکھنا، سکھانا، ہر ایک کی الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو اب ایک خاص کورس چل رہا ہے، ہر 15 دن پہ 2 دن کا کورس، 6 سال کا کورس ہوگا، اس میں کتابیں علماء پڑھا رہے ہیں، اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسے بن جائیں گے، ویسے بن جائیں گے، سند لے کے۔ بھائی ان کی جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت میں اگر وہ کام کریں تو برا کیا ہے؟ تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ تو مبارک ہے نا، آپ کے کہنے کے مطابق تو ادارہ ہی بند کر دینا چاہیے، دروس بند کر دینا چاہیے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔ اور مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ ان کی باتیں جو ہمارے کچھ نوجوان بے سمجھے بوجھے کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کچھ علماء بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہمارے معتبر علماء، ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، لہذا برائے کرم ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ غلط کو غلط کہیے، آپ کو اگر اس پر اعتراض ہے پھر بھی اس کو سوشل میڈیا پر پبلک میں مت ڈالیے، محاذ کھڑا نہ کیجیے۔ اہل بدعت اور وہ لوگ جن کا منہج غلط ہے، جو غلط چیزیں پیش کرتے ہیں، ان کے رد کرنے میں اور اہل حق کی غلطیوں کی اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس کو شرعی اصولوں اور ضوابط کے مطابق انجام دیا جائے، اور اس میں ایسا مانتا ہوں کہ علماء کے ساتھ ساتھ علماء کو اس پہ سنجیدگی سے غور کرنے کے ساتھ اس میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری جماعت کے ذمہ داروں کو بھی اس میں توجہ دینا چاہیے، ورنہ میرا سوال ہوگا کہ آپ کس لیے جماعت کے ذمہ دار ہیں، کس بیماری کا علاج ہے؟ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جس کے ہم مکلف اور ذمہ دار ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری نیتوں کو بھی خالص بنائے اور ہمارے اعمال کو بھی، کوششوں کو بھی صحیح راستے پر چلنے والا بنائے۔ یہاں جو اصول ہم نے پڑھا کہ یہ ایک لازمی فریضہ ہے اصلاح و ترقی کے لیے، آج ہمارے سماج کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ بدعت و خرافات یا غلط دین پیش کرنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ بیان کیا جائے، یہ علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ بیان کریں، اور ہر زمانے میں علماء حق نے جب یہ ذمہ داری نبھائی، اسی کی وجہ سے آج صحیح دین زندہ ہے، خالص اسلام زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کام کے کرنے والوں کی باتوں کو سمجھ کر اسے قبول کرتے ہیں، اور باطل طریقے اور گمراہ کرنے والے اماموں کے پھندوں سے بچ کر صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق کا راہی سپاہی بنائے اور اسی پر موت دے، اسی کے ذریعے سے ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔